پر انسان کی نظر عموماً نہیں پڑتی، تب کہتے ہیں کہ وحدت نے ہر طرف تیرے جلوے دکھا دیے. کہتے ہیں کہ وحدت نے ہر طرف، بھیا کوئی مسئلہ ہو گیا؟ وحدت نے ہر طرف تیرے جلوے دکھا دیے، پردے تعینات کے جو تھے اٹھا دیے. وحدت جب کثرت کا روپ اختیار کرتی ہے تو عالم کثرت کا ہر ذرہ اپنا ایک علیحدہ وجود ظاہر کرتا ہے، اور اس ظاہری روپ میں انسان کی محدود نظر محو ہو جاتی ہے. وہ تعینات کے پردے کو چاک کر کے وحدت محیط پر نہیں پڑتی، اس وجہ سے محدود میں گم ہو کر لامحدود سے غافل ہو جاتی ہے. فانی کو شکایت ہے کہ اللہ رے چشم شوق کی کثرت پرستیاں، کہتے ہیں کہ اللہ رے چشم شوق کی کثرت پرستیاں، ذرے کی رہ گئے کوئی صحرا نہیں رہا. کائنات عالم کی ہر شے انفرادی شان رکھتی ہے، ہر شے کی یہی انفرادیت خدا کی وحدانیت کی عکاسی کر رہی ہے. جگر کہتے ہیں کثرت میں بھی وحدت کا تماشا نظر آیا، کثرت میں بھی وحدت کا تماشا نظر آیا، جس رنگ میں دیکھا تجھے یکتا نظر آیا. ایک اور جگہ کہتے ہیں، شعر سنیے بہت اچھا ہے، کن کہتے ہی جلووں کی یہ کثرت نظر آئی، کن کہتے ہی جلووں کی یہ کثرت نظر آئی، اللہ کو اللہ کی صورت نظر آئی. عالم کثرت سے خصوصی مخلوق یعنی انسان اور خدا کے ربط کو بھی شعراء نے پر لطف انداز میں بیان کیا ہے. انہوں نے بعض آیات قرآنی کو پیش نظر رکھ کر کئی نقطے پیدا کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم تو اس کی یعنی انسان کی، ہم تو اس کی شرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. اللہ تعالیٰ نے سوائے حضرت انسان کے اور کسی شے کے بارے میں اس طرح نہیں فرمایا، حتیٰ کہ ملائکہ کے تعلق سے بھی نہیں. ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس میں یعنی انسان میں اپنی روح پھونکی، ہم نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا. حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. انہی آیات قرآنی وغیرہ کے پیش نظر ابن العربی کہتے ہیں کہ تم اس کی صورت ہو اور وہ تمہاری روح ہے، روح الارواح ہے. تم ذات حق کے لیے ایسے ہو جیسے تمہاری جسمانی صورت تمہارے لیے اور حق تعالیٰ تمہارے لیے. تم ذات حق کے لیے ایسے ہو جیسے تمہاری جسمانی صورت تمہارے لیے اور حق تعالیٰ تمہارے لیے اس طرح ہے جس طرح تمہاری روح جوہر بدن ہے. ولی کہتے ہیں کہ سجن کے باج عالم میں دیگر نہیں، سجن کے باج عالم میں دیگر نہیں، ہم ہی میں ہے اولے ہم کو خبر نہیں. سراج کہتے ہیں کہ کہیں ہے پری اور کہیں حور ہے، کہیں ہے پری کہیں حور ہے، کہیں ہے تجلی کہیں طور ہے، کہیں یوسف شہر کنعان ہے، کہیں ہو زلیخا پریشان ہے، کہیں ہو کہ لیلا ہوا جلوگر، کہیں آپ آیا مجنون ہو کر، کہیں آپ شیری ہو پیدا ہوا، کہیں ہو کہ فرحاد شہدا ہوا. جگر لکھتے ہیں جگر دیدائے حق بھی ہے، لکھتے ہیں دیدائے حق بھی میں کیسا فرق کیسا امتیاز، دیدائے حق بھی میں کیسا فرق کیسا امتیاز، ایک ہی جلوہ کہیں مجنون کہیں لیلا ہوا. میر نے اپنی ایک غزل میں اسی تصور کو موضوع سخن بنایا ہے اور ہمت و جرات کا مظاہرہ کیا. ملاحظہ ہو پوری غزل نہیں چند اشعار ہیں اس کے. ہم آپ ہی کو اپنا مقصود جانتے ہیں، ہم آپ ہی کو اپنا مقصود جانتے ہیں، اپنے سوائے کسی کو موجود جانتے ہیں، اپنے سوائے کس کو موجود جانتے ہیں. عجز و نیاز اپنا اپنی طرف ہے سارا، عجز و نیاز اپنا اپنی طرف ہے سارا، اس مشت خاک کو ہم مسجود جانتے ہیں، مسجود جانتے ہیں. صورت پذیر ہم بن ہرگز نہیں وہ مانی، اہل نظر ہمیں کو معبود جانتے ہیں. اپنی ہی سیر کرنے ہم جلوہ گر ہوئے تھے، اپنی ہی سیر کرنے ہم جلوہ گر ہوئے تھے، اس رمز کو وہ لیکن معدود جانتے ہیں. ایسی ہی بات سودا نے کہی ہے، وہ کہتے ہیں میں عاشق اپنا اور معشوق اپنا آپ ہوں پیارے، میں عاشق اپنا اور معشوق اپنا آپ ہوں پیارے، گہے پروانہ اس محفل میں گاہے شمع محفل ہوں. تو توحید وجودی کی تائید میں انگیزت اشعار قدیم دکنی شاعری سے جگر تک کے کلام میں نئے نئے اسلوب انداز بیان میں اردو زبان میں ملتے ہیں. ان تخیلات کے گلائے در سے اردو کا چمکدار شاعری مہک رہا ہے. وحدت کے اظہار کے لیے مضامین کی کثرت، پھولوں کی انگنت رنگوں اور اشکال و سور کی طرح اردو کے میدان شاعری میں پائی جاتی ہیں. اگر ان تمام اشعار کو یکجا کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب بھی لکھی جا سکتی ہے. یہاں صرف چند اشعار پر اکتفا کیا گیا ہے. تصوف کا ایک ہی رخ ہے. تصوف کا موضوع اپنے آپ میں بہت وسیع ہے.
اس کی مختلف جہتیں ہیں جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے. ان تمام صوفیانہ موضوعات پر ہمارے اردو شعراء نے رنگ برنگے گلگوٹے کھلائے ہیں. اس محدود مقالے میں تمام کو سمیٹنا ممکن نہیں تھا. غالب کے شعر پر جو تصور وحدت وجود کا نچوڑ پیش کرتا ہے, میں اپنا تو مقالہ نہیں کہوں گی, اس مقالے کا اختتام کروں گی کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا. نہ تھا کچھ تو خدا تھا. اس کو جھوم جھوم کے پڑھیے, لہک لہک کے پڑھیے, مختلف انداز پر پڑھیے, مختلف چیزیں کھلیں گی, مختلف معنوی پردے کھلیں گی. نہ تھا کچھ تو خدا تھا. شمس المان فاروقی نے اس طرح سے اس کی تشریح پیش کی ہے, آپ پڑھیے تو جھومتے جائیے. نہ تھا کچھ تو خدا تھا. پڑھنے کا انداز بھی ہوتا ہے. شعر کو میں بچوں کو بولوں گی کہ آپ اگر اردو لیے ہیں, مائن اردو یا اردو کچھ بھی لے کر کے بچے پڑھ رہے ہیں, تو بچے شاعری کو پڑھنے کا بھی انداز ہوتا ہے. اس کو اگر صحیح طرح سے پڑھ لیا جائے نا, اس کی آدھی تفہیم ہو جاتی ہے. جی بے شک. نہ تھا کچھ تو خدا تھا, کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. نہ تھا کچھ تو خدا تھا, کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. ڈوبو یا مجھ کو ہونے دے, افسوس ڈوبو یا مجھ کو ہونے دے, نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. یہ تھے سازیہ تمکین صاحبہ جو وحدت الوجود پر اپنا مقالہ پیش کر رہی تھی. جب یہ مقالہ پیش کر رہی تھی تو مجھے ایک بات جو ہے میرے ذہن میں آ رہی تھی. آپ اگر اجازت دیں تو میں وہ شیئر کر دوں آپ سے کہ چند سال قبل کرامت علی کرامت جو ہے وہ مجھ سے کہتے تھے, میرے استاد تھے وہ, اور افسوس کا مقام کہ وہ ان کا انتقال ہو چکا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ دانش کٹک سے اب اردو رخصت ہو رہی ہے. میں نے کہا کہ سر ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ بولے کہ دیکھیے آپ کی عمر کیا ہے, تو اس وقت میں تھا 35-36 کا تھا, اب تو خیر میں. تو بولے کہ اس عمر کے لڑکے اب شاعری نہیں کرتے یہاں, نہ کہ اردو کی طرف آ رہے ہیں. اب کٹک سے اردو رخصت ہو رہی ہے, جو کہ کم سے کم تقریباً اس کی تاریخ ہے 100 سال سے کٹک جو ہے اردو کا مرکز رہا. تو پھر انہوں نے دوسرا جملہ جو کہا, تو شاید اس جملے میں آپ کی وہ تائید چاہوں گا, کیا انہوں نے صحیح کہا یا غلط. انہوں نے کہا کہ اب اس کا دوسرا مرکز اڑیسہ میں بھدرک بننے جا رہا ہے. مگر خیر شکریہ, آپ نے تعریف بجائی, مگر میں جب یہاں آ کر دیکھا تو مجھے ایسا کچھ ماحول نظر نہیں آیا یہاں کہ یہاں اردو کا کوئی کبھی مرکز بنے گا. ایک امید کی کرن تھی چھوٹے سرکار علیہ رحمت, ایک جنون کے ساتھ جو انہوں نے اردو کا کام کیا تھا, تو ایک مقام تک پہنچا دیتے, مگر اللہ کو یہ منظور نہیں تھا. اور ان کے انتقال کے بعد پھر جو ہے اردو گرتی ہوئی نظر آئی. مگر میں آج دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ شازیہ تمکین جیسے لوگ اگر اردو کے پیدا ہو جائیں یہاں 2-4, تو پھر جو ہے اردو اپنے مقام تک پہنچ جائے. تو انہوں نے جو مقالہ پیش کیا یہ وحدت الوجود کا موضوع تھا ان کا, یعنی یہ انہوں نے حمد پیش کر دی. تو آپ کو تعجب ہوگا کہ کیوں محفل تو شروع نعت سے ہوتی ہے, میں نے نعت سے شروع کیوں نہیں کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے حمد, اس کے بعد پھر نعت کا مقام ہے. کہ ہے نا وہ ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد وہ کیا شعر ہے, دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ, ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد. اصل میں نبی نہیں ہوں نا, بھول جاتا ہوں. تو میں اس کے لیے خاص کر کے ہمارے پیر محمد شہبہ صاحب سے گزارش کروں کیونکہ نعت خان چند اشعار پیش کریں نعت کے.
मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुछ लब कुशाई से पहले बारगाह रसूल अनाम में जी लगाकर दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातो सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ तानिश भाई का कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि आपके सामने मुझे खड़ा किया है, और ये मेरी खुशबख्ती है कि मैं फिर से हमारे समन सर और सलमान शमसी साहब के सामने कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैं अदबी मरकज़ में पहले आ रहा था, कुछ मामलात के तहत बीच में वक्फा हो गया। इस बीच कितने नए शोरा भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शामिल हो गए। सबों के नाम से तो मैं वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन जो ज़रा जिस जगह है वहीं आफताब है। आइए चंद अशार नाते पाक के एक मतला एक शेर पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला एक ग्रुप चलता है दानिश भाई, जो बरेली शरीफ का है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें एक मिसरा दिया जाता है और शोरा से कहा जाता है कि अशार कहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अदबी मरकज़ के जानिब से मुझ नाचीज़ को भी उसमें शामिल किया गया है, तो मैं उसमें कुछ अशार कहते रहता हूँ। तो धामनगर के मुशायरे में मिसरे तरह था, उस पर मैंने कहने की कोशिश की है, मुलाहिज़ा फरमाएं। नाते पाक का और ताज्जुब की बात है कि तरन्नुम को किसी ने टच नहीं किया। मुशायरे में सारे लोग पढ़ गए, क्योंकि मैं 8-9 साल से जाता नहीं हूँ। वजह उसकी कि वहाँ पे जो कुछ होता है आपको मालूम ही है। चलिए 15 दुआओं से पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। याद सरकार की जब दिल, याद सरकार की जब दिल में उतर जाती है, याद सरकार, याद सरकार की जब दिल में उतर जाती है, तन महक जा, तन महक जा, तन महक जाता है और रूह निखर जाती है, तन महक जाता है और रूह निखर जाती है। और ये भी शेर मुलाहिज़ा फरमाएं कि फातिमा सैयदा सैयदा पाक तेरे सजदे की अज़मत को सलाम। फातिमा सैयदा पाक, सैयदा पाक तेरे सजदे की अज़मत को सलाम। पूरा होता, पूरा होता, पूरा होता ही नहीं, रात गुजर जाती है। पूरा होता ही नहीं, रात गुजर जाती है। बहुत सारे अशार हैं, लेकिन वक्त की किल्लत
दामनगीर है। आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाएं कि देखिए मोजेज़ा बचपन में नबी का मेरे, देखिए देखिए मोजेज़ा बचपन में नबी का मेरे, चांद जाता चांद जाता चांद जाता है उधर उंगली जिधर जाती है, चांद जाता है उधर उंगली जिधर जाती है। अब चूंकि ये रजब का महीना करीब है, चल रहा है,